ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول مہتاب جس کی یہ 3rd ایپیسوڈ ہے اور آج آپ لوگوں کو میں پرووائڈ کروں گی، اور ٹائم ڈیوریشن میں آپ لوگوں کو کتنی دفعہ بتا چکی ہوں کہ جب میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہوتا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ پرووائڈ کر دوں۔ اس سے بہتر ہے کہ میں آپ لوگوں کو نہ پرووائڈ کروں، کہ تھوڑا بہت تو ہونا چاہیے، تو اسی لیے تھوڑا سا ٹائم ڈیوریشن کم ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو کچھ دنوں تک مینیج کرنا پڑے گا۔ میں نے آپ لوگوں کو ڈیلی بیسس پر 2 گھنٹے کے ناولز پرووائڈ کیے ہیں، اور اب تھوڑا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو آپ لوگ بھی تھوڑا مینیج کیجیے۔ اور اس کے علاوہ میں دیکھتی ہوں کوئی اور اچھا سا لانگ ناول آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ لوگ سنتے نہیں ہو۔ 1-2 ایپیسوڈز آپ لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ سنتے ہو، اور 3rd ایپیسوڈ پر آپ لوگ اچھا رسپانس نہیں کرتے ہو، تو مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں اتنی محنت کر کے اتنی ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہی ہوں، تو آپ لوگ پھر سنو نا، تو مجھے پھر اچھا فیل نہیں ہوتا، تو میں پریفر کرتی ہوں کہ شارٹ ناولز ہی آپ لوگوں کو پرووائڈ کروں۔ تو خیر زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں کیونکہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد تک میری کلاسز ہونی ہے، تو مجھے وہاں جانا ہے، تو میں سوچ رہی تھی کہ آج کی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو ابھی پرووائڈ کر دوں، مطلب آج ہی پرووائڈ کر دوں، 1 دن کا بھی گیپ نہ اس میں، تو اس کے لیے پھر میں ریکارڈنگ کرتی ہوں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی 3rd ایپیسوڈ کو۔ سیف علی ساکت کھڑا اپنے سامنے موجود خستہ حال عمارت کو دیکھ رہا تھا۔ جھڑتے در و دیوار اور ٹوٹی کھڑکیوں کے درمیان بے شمار گائیں اور بھینسوں کو باندھ کر اس سرکاری اسکول کی عمارت کو نہایت احسن طریقے سے باڑے کا روپ دے دیا گیا تھا۔ یہاں تعینات سرکاری ٹیچر یا تو بھگا دیا گیا تھا یا پھر اسے بھی کچھ دے دلا کر اس سازش کا حصہ بنا لیا گیا تھا۔ حقیقت جو بھی تھی، لیکن گاؤں کے غریب بچوں کے مستقبل کے ساتھ ایسا بے ایمانہ سلوک سیف علی جنگ کا دل جلا کر خاک کر گیا تھا۔ کب سے چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس نے بھینچے لہجے میں ساتھ کھڑے SHO سے دریافت کیا۔ 2 سال سے جناب، وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اور کون چلا رہا ہے؟ اس نے جمیل کی طرف دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ دیکھیے سر جی، آپ ان چکروں میں نہ، لجاجت سے کہتے ہوئے ابھی اس نے بات شروع ہی کی تھی کہ سیف کا ضبط جواب دے گیا۔ میں نے پوچھا کون چلا رہا ہے یہ سب کچھ؟ وہ غصے سے دھاڑا تو SHO جمیل کی پیشانی پہ پسینہ پھوٹ نکلا۔ اب بڑی حویلی کے حاذق شاہ اور سفید حویلی کے بختیار شاہ، وہ گھگیا کر بولا تو سیف کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے علاقے کی بااثر شخصیات کا ہی ہاتھ ہو سکتا تھا۔ دل تو کر رہا ہے کہ تم سب کو کھڑے کھڑے فارغ کر دوں۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اپنے سامنے کھڑے حرام خور کو دیکھا تو SHO جمیل کی نظریں مارے شرمندگی کے جھک گئی۔ نفری بلواؤ اور ابھی کے ابھی اس جگہ کو صاف کرواؤ۔ جو بھی اس کام میں رکاوٹ ڈالے اسے پکڑ کر اندر کرو۔ وہ سخت لہجے میں حکم دیتا آگے بڑھ گیا تو جمیل اقبال مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق تھانے بھاگا، اور اگلے آدھے گھنٹے میں پورے نور ولا میں سکول پہ پولیس ریڈ کی اطلاع نے سنسنی پھیلا دی تھی۔ حاذق شاہ کو علم ہوا تو وہ بھائیوں کو لیے بھاگم بھاگ سفید حویلی پہنچے، جہاں صبور شاہ پہلے ہی غصے میں بھرا کمرے میں چکر آ رہا تھا۔ بختیار شاہ البتہ اس کے مقابلے میں پرسکون سے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بختیار شاہ نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے انہیں روک دیا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اگر آج ہم نے سیف علی کی مخالفت میں کوئی قدم اٹھایا تو وہ لوگوں کی نظروں میں ہیرو اور ہم زیرو ہو کر رہ جائیں گے، جبکہ ابھی ہمیں ان سب کی حمایت کی اشد ضرورت ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ اوہ، تو تمہیں اپنی لیڈری کی پڑی ہے؟ حاذق شاہ نے استہزائی انداز میں ہنکارا بھرا۔ اور یہاں جو ہماری عزت کا جنازہ نکل رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ غصے سے بولے تو بختیار شاہ کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تو کیا تمہارے اس باڑے کے پیچھے میں اپنا سیاسی کریئر داؤ پہ لگا دوں؟ وہ تنے لہجے میں بولے تو ہاشم شاہ انہیں تیز نظروں سے دیکھتا بھائی کی طرف پلٹا۔ چھوڑیے لالا، ان سفید حویلی والوں کا تو خون ہی سفید ہے۔ زبان سنبھال کے بات کر ہاشم۔ صبور اچانک پڑھتے ہوئے گھر آیا تو ایاز شاہ جو ابھی تک خاموش بیٹھے تھے بول پڑے، یہ تم لوگ کیا بچوں کی طرح آپس میں ہی شروع ہو گئے ہو؟ بختیار ٹھیک کہہ رہا ہے، اپنے ہی علاقے کے لوگوں کو اپنے خلاف کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس وقت خاموشی اختیار کر لیں۔ پر یہ تو اسے شے دینے والی بات ہوگی نا؟ صبور غصے سے بولا۔ آج شے دے رہے ہیں تو کل لگام کھینچ بھی لیں گے، بختیار شاہ رسان سے بولے۔ ایک بار کرسی ہاتھ آ جائے، اس کے بعد دیکھنا کیسے میں اس کمینے کا پتہ صاف کرتا ہوں۔ ان کی بات پہ ایاز شاہ نے دانت پیسے۔ ویسے اس کمبخت کی قسمت اچھی ہے، یہ اس وقت یہاں آیا جب بہت کچھ داؤ پہ لگا ہے۔ مگر اب ہم لوگوں کو کہیں گے کیا؟ حاذق نے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ یہی کہ ہم ASP صاحب کے اس قدم کی حمایت کرتے ہیں اور اسکول کی بحالی کا کام
اپنے ذمے لیتے ہیں۔ بختیار شاہ مکاری سے مسکرائے تو ایاز شاہ کی نظروں میں ستائش لہرائی۔ واہ، بہت خوب، اس سے بہترین داؤ اور ہو ہی نہیں سکتا۔ منہ ٹوٹ کر رہ جائے گا اس الو کے پٹھے کا۔ ان کی تعریف پہ بختیار شاہ تنی ہوئی گردن کے ساتھ مسکرا دیے۔ صبور، تم کل رات کے لیے فارم ہاؤس پہ شاندار سی دعوت کا اہتمام کرو۔ میں آج خود ASP صاحب سے ملنے جاؤں گا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے وہ پرسوچ انداز میں بولے تو صبور شاہ اس بات میں سر ہلاتا خاموش ہو گیا۔ سیف علی جنگ اپنے سامنے بختیار شاہ کو پا کر حیران نہیں ہوا تھا۔ آج جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے بعد وہ ان کی طرف سے ہر طرح کے رد عمل کے لیے تیار تھا، لیکن جب انہوں نے اس کے اقدام کی تعریف کرتے ہوئے اسکول کو باڑے میں تبدیل کرنے جیسی گھٹیا اور غیر قانونی حرکت کی اصل جڑ بڑی حویلی والوں کو قرار دیا تھا، تب نہ چاہتے ہوئے بھی سیف کو خاموشی اختیار کرنی پڑی تھی۔ مزید اسکول کی بحالی کا کام اپنے ذمہ لے کر انہوں نے سارا مدعا ہی ختم کر دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب بختیار شاہ نے اسے اپنے فارم ہاؤس پہ مدعو کیا تھا تو وہ انکار نہیں کر سکا تھا۔ ان کا غیر معمولی حسن سلوک اسے چونکا گیا تھا اور وہ بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ بی بی جی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ افسر جس نے اسکول کی عمارت خالی کروائی ہے کون ہے؟ زرناب اور صدف چائے پیتے ہوئے کل وقوع پذیر ہونے والے شاندار کارنامے پہ بات کر رہی تھی جب پاس بیٹھی فضیلت نے زرناب کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے فضلی؟ وہ اس کے سوال پہ دھیرے سے مسکرائی۔ بی بی جی، یہ وہی نیلی آنکھوں والا بندہ ہے جو اس دن مزار پر ہمارا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا؟ زرناب کے مگ سے چائے چھلکتے چھلکتے بچی تھی۔ صدف نے چونکتے ہوئے پہلے فضلہ اور پھر زرناب کو دیکھا تھا۔ یہ نیلی آنکھوں والا کون ہے محترمہ؟ اس نے مگ پہ انگلی بجائی۔ کوئی نہیں یار، زرناب دھیرے سے بولی۔ نہ جانے کیوں اسے اس فرض شناس اور بہادر آفیسر کی اصلیت جان کر اچھا خاصا جھٹکا لگا تھا۔ تم بتاؤ فضلہ۔ وہ فضیلت کی جانب گھومی تو وہ فر اسے پوری بات سنا گئی۔ تم نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ صدف زرناب کی طرف پلٹی۔ اس میں بھلا بتانے والی کیا بات تھی؟ اس نے سر چٹکتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرا۔ مجھے تو حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ آیا ہم ایک ہی شخص کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہاں وہ عامیانہ سی حرکت اور کہاں یہ قابل ستائش کارکردگی؟ تمہیں کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا؟ صدف الجھی سے بولی۔ جتنے دوگلے رویے لوگوں کے میں نے جھیلے ہیں، اس کے بعد تو یہ سب مجھے بہت عام سی بات لگ رہی ہے۔ عرضدہ سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ دھیمے لہجے میں بولی تو صدف ایک لمحے کو خاموش ہو گئی۔ بالا بتا رہا تھا جی کہ آج رات اس افسر کی وڈے شاہ جی ہورا نے اپنا فارم ہاؤس پہ بڑی اسپیشل قسم کی دعوت بھی کر رکھی ہے۔ فضلہ نے اپنے شوہر کا حوالہ دیا تو دونوں کے منہ کھل گئے۔ کیا؟ انہوں نے بے یقینی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ صدف نے مگ میز پر رکھا۔ کہیں یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے تو نہیں؟ کیا کہہ سکتے ہیں؟ زرناب نے گہری سانس لی۔ چلو ہماری یہ غلط فہمی تو دور ہوئی کہ وہ ایک دیانت دار اور سچا انسان ہے، وہ استضائی انداز میں بولی تو صدف کے چہرے پہ ملال اتر آیا۔ سچ کہو تو مجھے افسوس ہوا ہے، کل کے واقعے کے بعد یوں لگنے لگا تھا جیسے یہاں بہت کچھ بدلنے والا ہے، لیکن وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی تو زرناب پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ یہ اس کا نہیں، تمہاری خوش فہمی کا قصور ہے۔ اب اٹھو، مغرب ہونے والی ہے۔ اس کا بازو تھپ تھپاتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو ملول سی صدف اٹھ کر زرناب کے پیچھے چل دی جو خود بھی خاصی خاموش ہو گئی تھی۔ طبلے کی آواز اور گھنگرو کی چھنکار رات کے سناٹے میں دور تک سنائی دے رہی تھی۔ وسیع لان روشنی اور پھولوں سے سجا خاصا دلکش لگ رہا تھا۔ ساغر و مینا کا دور جاری تھا۔ یقیناً بختیار شاہ نے اسے کمزور کرنے کے لیے کوئی حربہ نہیں چھوڑا تھا، لیکن افسوس کہ نہ تو عورت کبھی اس کی کمزوری رہی تھی اور نہ ہی نشہ، اس لیے وہ گاؤ تکیے پہ کونی کے بل بیٹھے اپنے سامنے بچھے حسن کے اس جال کو محظوظ نظروں سے تکتا سافٹ ڈرنک کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھر رہا تھا۔ ناچتی ہوئی ماہ پیکر کتنی ہی بار اس کے قریب آ کر اسے آزما چکی تھی، مگر اس کے لبوں پر کھیلتی بے نیاز مسکراہٹ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ لگتا ہے آپ کو ہماری پسند کچھ خاص نہیں بھائی؟ ہاشم شاہ گلاس لیے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا تو سیف کھل کر مسکرا دیا۔ نہیں، اچھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہر نظر کا اپنا حسن ہوتا ہے، اس لیے عورت کو لے کر میرا معیار کچھ اور ہے۔ اس کی بات پہ ہاشم مسکرا دیا۔ خوب، ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے، کیا پتہ آپ کا گوہر مقصود ہماری نظر میں ہو۔ اس نے شرارت سے آنکھ دبائی تو سیف علی ہنس پڑا۔ جو کسی کی نظر میں سما جائے وہ میرا گوہر مقصود کہاں؟ واہ، کیا بات کہی ہے۔ اس نے سیف کے شانے پر ہاتھ مارا۔ پھر تو بہت خاص پسند ہوئی آپ کی۔ ہاشم شاہ کی بات پہ ایک پری چہرہ اس کی نگاہوں میں آ ٹھہرا تو سیف دھیرے سے مسکرا دیا۔ بہت خاص،
آپ سنائیے ہاشم صاحب، آپ کے مزاج کو کیسے رنگ بہاتے ہیں؟ سیف نے سافٹ ڈرنک کا گھونٹ لیا۔ صحیح معنوں میں بہانے کی بات کرے تو کمبخت ایک ہی رنگ بہایا ہے، وہ اور بات ہے کہ اب تک اسے پا نہیں سکے۔ اچھا، مگر آپ کے بارے میں تو سنا ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں۔ سیف نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسی شادی؟ اسے بھولنے کا بس ایک بہانہ تھا۔ ہاشم نے بدمزگی سے سر جھٹکا۔ غیر خاندان سے تھی کیا؟ سیف نے کاجو اٹھا کر منہ میں رکھا۔ کہاں، میرے چچا کی بیٹی ہے، بختیار اور صبور شاہ کی بہن۔ اور سیف علی جنگ کو یوں لگا جیسے اسے کسی کرن نے چھو لیا ہو۔ بے اختیار سیدھے ہوتے ہوئے اس نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو گہری نظروں سے دیکھا، جو آنکھوں میں نشے کا سرور لیے ایک عیاش رئیس زادے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ پھر شادی کیوں نہیں ہوئی؟ سیف نے دھیرے سے سوال کیا۔ بس یار، میرے چاچا جی کا پھیلایا ہوا کھڑاگ تھا، اور پھر وہ کچھ خود بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ہاشم شاہ نے ہمیشہ کی طرح زرناب کے کردار پہ کیچڑ اچھالا تو سیف ساکت ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اب اپنے منہ سے کیا کہوں؟ آخر ہے تو ہمارے خاندان کی عزت اور میری محبت۔ مگر اس لڑکی نے اپنی ہی حویلی کے ایک ملازم کے ساتھ منہ کالا کر کے اس دل کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ تعصب سے بولا تو سیف کو لگا جیسے کوئی تیز رفتار ٹرین اس کے وجود کے پرخاشیں اڑاتی گزر گئی ہو۔ بے اختیار اس کی نظروں کے سامنے وہ جھکی آنکھیں آ ٹھہری، جنہوں نے ایک نگاہ غلط بھی اس پر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ سیف علی کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ اس کی بے وفائی کے باوجود آج بھی میں اسے اپنانا چاہتا ہوں، مگر محترمہ کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ وہ کہتے ہیں رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا، عزت راس نہیں آ رہی سالی کو۔ دانت پیستے ہوئے اس نے ایک ہی سانس میں جام خالی کر ڈالا تو سیف کا دل چاہا کہ وہ اس گھٹیا شخص کی زبان کھینچ لے۔ ایک طرف تو وہ مسلسل محبت اور عزت کا راگ الاپ رہا تھا، اور دوسری طرف وہ ایک اجنبی کے سامنے اپنی ہی چاہت کی کردار کشی کر رہا تھا، اسے گالی دے رہا تھا۔ کس درجے کا منافق انسان تھا وہ! یکلخت سیف کو ہر چیز سے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر مزید وہاں رکا تھا اور پھر سب کے اصرار کے باوجود گھر چلا آیا، یہ جانے بغیر کہ اپنا ہر حربہ ناکام جاتا دیکھ کر بختیار شاہ پیچھے کتنی ہی دیر تک تلملاتے رہے تھے۔ اگلی صبح سفید حویلی کے لیے نئی پریشانی لے کر آئی تھی۔ بی بی ہورا باتھ روم میں گر گئی تھی، ٹانگ اور بازو پہ شدید چوٹیں آئی تھیں، جبکہ ٹخنے کی سوجن دیکھ کر یہی لگتا تھا کہ ہڈی فریکچر ہو گئی ہے۔ وہ بے حد تکلیف میں تھی۔ صدف کا رو رو کر برا حال تھا۔ بختیار شاہ علی الصبح پارٹی میٹنگ کے لیے ملتان کے لیے نکل چکے تھے، جبکہ صبور کا نمبر رات فارم ہاؤس پہ گزارنے کے باعث تاحال بن جا رہا تھا۔ بالآخر شاہ بی بی نے ڈرائیور سے کہہ کر حویلی میں اس وقت موجود واحد گاڑی نکلوائی تھی اور زرناب کے ساتھ بی بی ہورا کو لے کر شہر روانہ ہوئی تھی۔ صدف بچوں کی وجہ سے چاہتے ہوئے بھی ماں کے ساتھ نہ جا پائی تھی۔ حویلی سے نکل کر گاڑی بڑی تیزی سے نورولہ کی حدود کو پار کرتی بڑی سڑک پر آئی تھی، جب بیچ راستے دو جھٹکے کھانے کے بعد اچانک بند ہو گئی تھی۔ اے گڈی کیوں بند ہو گئی ہے حق نواز؟ شاہ بی بی نے پریشانی سے ڈرائیور سے استفسار کیا تو وہ انہیں ویکھنا بی بی کہتا دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ لیکن جب 10-15 منٹ کی کوشش کے باوجود بھی گاڑی سٹارٹ نہ ہوئی تو زرناب اور کوثر شاہ دونوں پریشان ہو گئی۔ اب کیا کریں بی بی؟ زرناب نے متفکر نظروں سے پھپھو کو دیکھا۔ گھر میں بھی دوسری کوئی گاڑی موجود نہ تھی جو وہ حق نواز کو بھیج کر منگوا لیتی۔ میری تو خود کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں نے پریشانی سے اپنی گود میں سر رکھے لیٹی بھاوج کو دیکھا۔ بی بی صاحب، حق نواز کے پکارنے پہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ او پیچھے اے ایس پی صاحب ہوراں دا بنگلہ ہے، جے تسی اجازت دیو تے میں اوتوں مدد آکھاں۔ وہ پیچھے اے ایس پی صاحب کا بنگلہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وہاں سے مدد کے لیے کہوں؟ اس نے کچھ فاصلے پر موجود سیاہ گیٹ کی طرف اشارہ کیا تو زرناب بے اختیار گھبرا گئی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، مگر بچے اس کے بغیر گزارا بھی تو نہیں، شاہ بی بی پریشانی سے بولی تو زرناب نچلا لب کاٹنے لگی۔ بلکہ ایسا کرو کہ تم اس کے ساتھ جاؤ، اگر اس وقت گھر میں کوئی عورت ہوئی تو پتہ نہیں اس کی بات سنے گی بھی یا نہیں۔ انہوں نے اپنے تئیں معقول بات کی تو مرتا کیا نہ کرتا کے مصادق زرناب گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ دن کے 11:15 بجے اے ایس پی صاحب کی گھر میں موجودگی کا احتمال ذرا کم ہی تھا۔ اس پہ مستضاد رات ہونے والی دعوت خاص، وہ بھی یقیناً فارم ہاؤس پہ ہی کہیں مدہوش پڑا ہوگا۔ تلخی سے سوچتی زرناب ڈرائیور کے ہمراہ چلتی سیاہ گیٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو حق نواز نے آگے بڑھ کے اطلاعی گھنٹی پہ انگلی رکھ دی۔ کمرے میں پھیلی ملگجی سی روشنی کے درمیان سیف علی جنگ اپنے بیڈ پہ گہری نیند سو رہا تھا جب اچانک کسی عجیب سے احساس کے زیر اثر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ تیزی سے سیدھے ہوتے ہوئے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا، لیکن چار سو خاموشی پا کر وہ واپس گر سا گیا تھا۔ کیسا عجیب سا احساس تھا، یوں جیسے کوئی آیا ہو،
تعجب سے سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں بےچینی سے اطراف میں بھٹکنے لگی تھی۔ تبھی اس کی نظر سامنے لگے وال کلاک کی طرف اٹھی تھی اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ 11 بج گئے تھے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ تیزی سے کمبل ہٹاتا وہ اٹھ کر باتھ روم میں جا گھسا تھا۔ کل ساری رات وہ شدید بے قلی کے عالم میں رہا تھا۔ ہاشم شاہ کی باتیں جیسے اس کے ذہن سے چپک کر رہ گئی تھی۔ وہ شدت سے زرناب شاہ کو دوبارہ دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ ایسے میں صبح کس وقت اس کی آنکھ لگی تھی اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ نہا دھو کر وہ کاٹن کے سیاہ شلوار سوٹ میں جس وقت کمرے سے نکلا 11:15 سے کچھ ہی اوپر کا ٹائم تھا۔ موبائل پہ اہم کالز چیک کرتے ہوئے جو ہی اس نے اپنے دھیان میں سیڑھیوں پہ قدم رکھا اس کی سماعتوں سے ایک نرم لہجہ آن ٹکرایا۔ تمہاری بیگم صاحبہ کہاں ہے شمیم؟ اور سیف علی نے بے یقینی سے نظریں اٹھاتے ہوئے سامنے دیکھا تھا جہاں سفید کڑھائی والی چادر میں اس دشمن جاں کو لپٹا کھڑا دیکھ کے وہ ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا تھا۔ تو کیا وہ آپ کی آمد کا احساس تھا؟ حیرت سے سوچتے ہوئے اس نے زرناب شاہ کا چہرہ دیکھا جو قدرے ترچھی کھڑی تھی۔ اگر یہ کوئی اتفاق تھا تو بہت عجیب تھا اور اگر یہ کوئی الہامی کیفیت تھی تو سچ میں دل دھڑکا دینے والی تھی۔ سیف کے لیے اپنی بےتاب نگاہوں پہ قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے چلا گیا تھا۔ یہاں تو کوئی بیگم صاحبہ نہیں بی بی، صرف صاحب ہی ہوتے ہیں۔ شمیم کو ایس پی صاحب کے بنگلے میں پا کر زرناب نے بے اختیار سکون کا سانس لیا تھا۔ اس نے ساری بات اسے بتا کر اس کی مالکن کے متعلق استفسار کیا تھا اور اس کا جواب سن کر اب پریشان ہو گئی تھی۔ تو پھر یہ کہ میں صاحب کو اٹھاتی ہوں، وہ آج گھر پہ ہی ہیں۔ رات شاہ جی کی دعوت سے واپسی پہ انہیں بہت دیر ہو گئی تھی اور زرناب اس کی موجودگی کا سن کر گھبرا گئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ سیف کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ بے اختیار اسے ہاشم شاہ کی بات یاد آئی تھی اور اس کا خون نئے سرے سے کھول اٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کچھ سوچتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا تو زرناب کی نگاہیں یخلق زینے پہ نمودار ہونے والے اونچے لمبے وجود کی طرف اٹھ گئی جو سیاہ رنگ میں لحظہ بلحظہ نیچے آتا پورے ماحول پہ چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنا چہرہ چادر کی اوٹ میں کیا تھا۔ سیف کو یخلق چاند بدلی میں چھپتا محسوس ہوا تھا۔ ذہ نصیب، وہ اپنی نیلی آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں میں جماتا ہوا بولا تو زرناب کی شفاف آنکھوں میں ناگواری پھیل گئی۔ سیف کے لبوں پہ بے اختیار ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ صاحب جی، یہ ہماری سفید حویلی کی بی بی صاحبہ، انہیں اس وقت آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ شمیم اس کے قریب آتے ہوئے بولی تو سیف نے زرناب کی طرف دیکھا۔ کہیے کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ اس کی آنکھوں میں چھایا رت جگہ کا خمار زرناب کا حلق تک کڑوا کر گیا۔ یقیناً یہ اسی رنگین محفل کا کمال تھا جس کا کل وہ مہمان خصوصی تھا۔ میری چچی کو شہر پہنچانا ہے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ہماری گاڑی سامنے بڑی سڑک پہ بند ہو گئی ہے، بھاجی اور صبور بھائی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ اس نے نظریں چراتے ہوئے مختصر ترین الفاظ میں اپنا مدعا کہہ سنایا تو سیف کا ذہن مکمل طور پہ الرٹ ہو گیا۔ آپ لوگوں کے ساتھ کون ہے؟ ہمارا ڈرائیور۔ اس کی بات پہ وہ اسپات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا تو وہ اور شمیم بھی وہیں چلی آئی۔ حق نواز سے ساری تفصیل سننے کے بعد وہ اس کی طرف پلٹا۔ آئیے پلیز، اور زرناب جھجکتی ہوئی اس کے پیچھے چل پڑی جو تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے زرناب کے لیے پچھلا دروازہ کھولا تو وہ اس کے مہذب بننے کی اداکاری پہ اندر ہی اندر کھول اٹھی۔ اس کے بیٹھتے ہی سیف دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا اور اگلے چند ہی لمحوں میں وہ ان سب کو لیے شہر کی طرف روانہ ہو گیا جہاں ایک مایا ناز ہسپتال میں اس نے شاہ بی بی کے روکنے کے باوجود بی بی ہورا کے لیے بھاگ دوڑ کر کے ساری ارینجمنٹ خود کروائی تھی۔ زرناب اس دوران خاموش تماشائی بنی بیٹھی رہی تھی۔ بی بی ہورا کے ٹخنے کے قریب ہیئر لائن فریکچر آیا تھا، ڈاکٹر نے ان کے پاؤں پہ پلستر کر دیا تھا۔ اس سارے سلسلے میں انہیں اچھا خاصا وقت لگ گیا تھا۔ ایسے میں صبور شاہ کا دو بار فون آیا تھا جسے شاہ بی بی نے غصے میں کاٹ دیا تھا۔ یوں 4-5 گھنٹے بعد جب وہ لوگ اس کی گاڑی میں حویلی پہنچے تھے تو بختیار اور صبور شاہ دونوں بے چینی سے ان کے منتظر تھے۔ کیا ضرورت تھی اس شخص کا احسان لینے کی؟ سیف علی جنگ کے منظر سے ہٹتے ہی صبور ان پہ چڑھ دوڑا تھا۔ جب اپنے مرد ذمہ داریوں سے عاری ہو جائیں تو غیروں سے مدد لینی ہی پڑتی ہے۔ شاہ بی بی کا سرد لہجہ صبور شاہ کو نظریں چرانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ آپ کو تو ہمیں شرمندہ کروانے کے سوا دوسرا کوئی کام نہیں، جانتی بھی ہیں کتنا بڑا عذاب بن کے وہ ہمارے سروں پہ مسلط ہو گیا ہے۔ بختیار شاہ غصے سے بولے تو زرناب چونک گئی۔ اگر وہ ایسا ہی عذاب تھا تو کل رات کی دعوت کی سلسلے کی کڑی تھی۔ کوئی اپنے مخالفین کے لیے بھلا محفلیں سجواتا ہے؟ استضائی انداز میں سوچتے ہوئے اس نے سامنے کھڑے بھائی کو دیکھا جو نہ جانے کیوں سب کے سامنے اس اے ایس پی اور اپنے درمیان کسی تعلق کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ہمارے لیے تو وہ کسی رحمت سے کم نہیں تھا، بہت ہی نیک اور سلجھا ہوا بچہ ہے، شاہ بی بی صاف گوئی سے بولی تو بختیار شاہ نے لب بھینچے قطعیت سے ہاتھ اٹھایا۔ بس دوبارہ اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے یہ غلطی دہرائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
تنبیہی انداز میں اپنی بات مکمل کرتے وہ ایک جھٹکے سے پلٹ کر باہر نکل گئے تو زرناب اس آنکھ مچولی کے بارے میں سوچتی الجھ سی گئی۔ گھر پہنچ کر سیف نے گاڑی ڈرائیور کے حوالے کی اور خود اندر چلا آیا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آیا تو شمیم اس کے لیے گرما گرم چائے اور کباب لیے چلی آئی۔ صاحب جی، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا؟ اس نے کپ سیف کے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھا۔ نہیں، اللہ نے خیر کر دی ہے، بس ایک معمولی سا فریکچر ہوا ہے جو انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات پہ شمیم نے مطمئن سے انداز میں سر ہلایا۔ صاحب جی، یہ رفاقت آپ کا فون دے گیا ہے، گڈی میں رہ گیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل سیف کی طرف بڑھایا تو وہ چونک کر اس انجان سیٹ کو دیکھنے لگا۔ تبھی اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا، یہ سیٹ تو اس نے اسپتال میں شاہ بی بی کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ اب پتہ نہیں یہ ان کا فون تھا یا زرناب کا۔ زرناب شاہ کا خیال آتے ہی اس کے اندر ایک کھوندا سا لپکا، شاید یہی وہ رات تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ پرسوچ انداز میں ہنکارا بھرتے ہوئے اس نے شمیم سے فون لے کر ایک طرف ڈال دیا۔ شمیم، جی صاحب، ایک بات کا بالکل سچ جواب دو گی؟ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ شمیم نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ زرناب بی بی اور ان کے ملازم کا کیا قصہ ہے؟ اور شمیم کی رنگت آنے واحد میں متغیر ہو گئی تھی۔ آپ کو کس نے کہا جی؟ ہاشم شاہ نے۔ جھوٹ بولتے ہیں جی وہ، شمیم تپ کر بولی تھی، بلکہ یہ سارا گند ان کے خاندان اور ان کی بہن معصومہ کا ہی پھیلایا ہوا ہے۔ ہماری زرناب بی بی تو فرشتوں کی طرح معصوم ہیں جی۔ اس کی بات پر سیف نے بغور اسے دیکھا۔ اچھا، تو پھر حقیقت کیا ہے؟ اور شمیم وہیں زمین پر بیٹھ کر اسے الفتہ یہ پوری بات سناتی چلی گئی تھی۔ سیف لبوں پہ مٹھی جمائے اسے سنتا رہا۔ وڈے صاحب جی کے مصطفیٰ کو کچھ نہ کہنے پر دونوں بھائیوں نے باپ سے بات کرنا بند کر دی، جبکہ بی بی کی تو وہ شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ زرناب بی بی سارا دن اپنے کمرے میں بند پڑی روتی رہتی جی، ان کا ہنسنا بولنا سب ختم ہو گیا تھا، سوکھ کے کانٹا ہو گئی تھی جی۔ اس نے سیف کی طرف دیکھا۔ معصومہ بی بی اور ان کے گھر والوں نے انکار کا خوب بدلہ نکالا۔ انہوں نے پورے گاؤں میں زرناب بی بی کو بھنڈ کے رکھ دیا۔ پھر ایک دن شاہ صاحب بی بی اپنی بیوی اور بہن کو لے کر شہر چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد اپنی بھتیجیوں کو بھی وہیں بلوا لیا۔ یہ لوگ وہیں رہنے لگے۔ کڑیوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، مگر معصومہ بی بی نے زرناب بی بی کی جان نہیں چھوڑی۔ یہی حال ان کے اس بدمعاش بھائی کا بھی تھا۔ حالانکہ اس نے اپنی خالہ کی دھی سے شادی بھی کر لی تھی، مگر نہ اسے وسعایا نہ بی بی کا پیچھا چھوڑا۔ پھر صدف بی بی اور صبور صاحب کی شادی کے بعد بی بی لوگ بھی واپس آ گئے۔ بڑی حویلی والوں کو پتہ چلا تو وہ ایک باری پھر زرناب بی بی کو ہاشم صاحب کے لیے مانگنے پہ تل گئے، مگر شاہ صاحب نے بی بی کے لیے خاندان میں رشتے کی کوشش تیز کر دی۔ لیکن جہاں کہیں بھی بات چلتی، بڑی حویلی والے وہاں چپ چپیتے گند ڈال دیتے۔ وقت گزرنے لگا، بی بی کی عمر بڑھنے لگی۔ اس پریشانی نے ہمارے شاہ صاحب کو ختم کر دیا، لیکن ان ظالموں کو شرم نہ آئی۔ وہ تب سے لے کر آج تک اندر کھانے زرناب بی بی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، لیکن بظاہر یہی کہتے پھرتے ہیں کہ ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اور بی بی کے بھائی ہیں کہ صرف ماں بہن کو جھٹلائی جاتے ہیں، ان کی تکلیف کا انہیں کوئی احساس ہی نہیں۔ دل گرفتگی سے کہتے ہوئے اس نے سیف کو دیکھا تو وہ خود کو مجتمع کرتا سیدھا ہو بیٹھا۔ اور وہ لڑکا مصطفیٰ، اللہ جانے کدھر گیا، نہ وہ واپس آیا اور نہ اس کا نماڑا باپ۔ شمیم کے متاسف لہجے پہ سیف ایک بوجھل سانس لیتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سب اٹھا لو، اس نے ٹھنڈی ہوتی چائے اور کبابوں کی طرف اشارہ کیا تو شمیم نے اس اچانک برخاستگی پہ قدرے جھمبے سے اپنے صاحب جی کو دیکھا اور اٹھ کر خاموشی سے ٹرے میں چیزیں رکھ کے باہر نکل گئی۔ سیف دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا کھڑکی میں آ کھڑا ہوا، جس کے دوسری طرف شام اتر آئی تھی۔ اپنی خالی نگاہیں ویران پڑے لان پہ جماتے ہوئے اس کے دل میں جیسے ایک ہوک سی اٹھی تھی، اتنی صحبتیں، اتنی طویل سزا، اور میرا تن من ساری عمر مصطفیٰ کی جلا وطنی اس کے کردار کی رسوائی پہ جلتا رہا، خاک ہوتا رہا۔ ملال نمی بن کر اس کی آنکھوں میں اتر آیا تو مارے کرب کے اس نے اپنا نچلا لب سختی سے دانتوں تلے دبا لیا۔ ان گزرے ماہوں سال میں زرناب نظر حسین شاہ پہ کیا بیتی تھی، یہ آج اسے پتہ چلا تھا، لیکن گھائل روح اور زخم خوردہ وجود لیے ہوئے مصطفیٰ کو اس کا ادھیڑ عمر باپ کہاں لے گیا تھا، یہ آج بھی کوئی نہیں جانتا تھا، اور جو جانتا تھا وہ اس دنیا سے کب کا رخصت ہو چکا تھا۔ حویلی سے متصل دربار میں رات کے جس پہر عبداللہ نے قدم رکھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ صرف ایک برآمدے کی بتی جل رہی تھی، جس کی روشنی میں سیڑھیوں پہ بیٹھا وجود اسے صاف دکھائی دے گیا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کی جانب بڑھا تھا۔ سرکار، اس کی پکار پہ کسی پیاسے کی تڑپ تھی۔ پیر نظر حسین شاہ نے خود میں لوٹتے ہوئے نگاہ اٹھائی تھی اور اپنے سامنے عبداللہ کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر ان کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ بیٹھو عبداللہ،
انہوں نے اپنے پاس اشارہ کیا تو وہ ملول سا ان کے قریب آ بیٹھا۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ صاحب نے اسے خود پیغام دے کر بلوایا تھا، وگرنہ اس ہنگامے کی جو وجہ مصطفیٰ کی زبانی اس کے علم آئی تھی، اس نے تو جیسے عبداللہ کو نچوڑ ہی لیا تھا۔ اسے اس بات کا پکا یقین ہو گیا تھا کہ اب وہ نہ تو کبھی اپنے مرشد کا چہرہ دیکھ سکے گا اور نہ ہی ان کا دل اپنے بچے کی طرف سے صاف کر پائے گا۔ لیکن اسے اپنے پاس بلوا کر پیر نذر حسین شاہ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ سچ میں بہت بڑے ظرف اور حوصلے کے مالک تھے۔ مصطفیٰ کیسا ہے؟ ان کی بات سن کے اس کا دل ان کی عظمت کے آگے پانی بن کر بہنے لگا تھا۔ بخار میں بسد پڑا ہے جی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا تو شاہ صاحب لب بھینچے اپنے ہاتھوں پہ نظریں جما گئے۔ عبداللہ نے ڈرتے ہوئے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ سرکار، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرا بچہ اس گھرانے کی عزت کی طرف نگاہ اٹھانے کی خیانت کر سکتا ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا تو پیر نذر حسین شاہ نگاہوں کا زاویہ بدلے بنا پھیکا سا مسکرا دیے۔ نہیں، پھر آپ مجھے اس عمر میں اپنے قدموں سے دوری کی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ سسک اٹھا تو شاہ صاحب نے نچلا لب دانتوں تلے دبائے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ بے اختیار ان کا ہاتھ اس کے شانے پہ آ ٹھہرا۔ تمہیں وہ وقت یاد ہے عبداللہ، جب ایسی ہی ایک رات میں اسی جگہ پہ بیٹھ کر تم نے میرے بھروسے اپنی منزل کا انتخاب کیا تھا؟ انہوں نے نرمی سے استفار کیا تو عبداللہ کاندھے پہ پڑے رومال سے آنسو صاف کرتا سیدھا ہو بیٹھا۔ یاد ہے سرکار، اپنے اس فیصلے پر کبھی کسی قسم کا پچھتاوا ہوا تمہیں؟ انہوں نے اگلا سوال کیا تو عبداللہ تڑپ اٹھا۔ رب دی سونگ، کبھی نہیں۔ تو بس پھر سمجھو کہ آج میں اسی جگہ پر بیٹھ کر تمہارے لیے ایک اور بہتر فیصلہ کرنے والا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ میرے لیے مصطفیٰ اب قابل اعتبار نہیں رہا، بلکہ اس لیے کہ یہاں اس کی موجودگی، اس کی جان اور میری آن دونوں کے لیے اب ٹھیک نہیں رہی۔ اس کی ذات کو لے کر شک اور بدگمانی کا جو بیج بویا جا چکا ہے، اسے اب لوگوں کے دل و دماغ سے کبھی نہیں نکالا جا سکتا۔ وہ افسردہ سے بولے تو بغور ان کی بات سنتے عبداللہ کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ صحیح کہندے ہو سرکار، اے شک دا بول ہن سانو وسر نہیں دے گا، وہ مزمل سا بولا تو انداز میں صدیوں کی تھکن تھی۔ پیر نذر حسین شاہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ یہ کچھ پیسے اور ایک پتہ ہے، لاہور کی ٹکٹ کرانا اور سیدھا اس پتے پر پہنچ جانا۔ انہوں نے کرتے کی جیب سے کچھ روپے اور ایک کاغذ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ چونک کر شاہ صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اے کدّا پتہ ہے سرکار؟ ہے ایک بندہ خدا، جب جاؤ گے تو دیکھ لو گے، وہ بوجھل سا مسکرائے۔ پیر نذر حسین شاہ جانتے تھے کہ جس عبداللہ نے بلا چوں چراں ان کے بدری کے اس حکم پہ سر خمے تسلیم کیا تھا، اس کی ساری زندگی اس گاؤں اور گاؤں کی گلیوں کے علاوہ کہیں نہیں گزری تھی، اور وہ اتنے شکی نہیں تھے کہ اسے یہاں سے بھیج کر در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے بے آسرا چھوڑ دیتے۔ تبھی ان اعصاب شکن حالات میں بھی انہیں بہت سوچ بچار کے بعد اس کے لیے مناسب ترین حل تلاش کیا تھا۔ عبداللہ نے بھیگی آنکھیں لیے ان کے ہاتھ سے دونوں چیزیں تھام لی۔ سرکار، مینوں اپنی آواز تے سنن دی اجازت دو گے نا؟ اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں استدعا کی تو پیر نذر حسین شاہ کے آنسو ان کے اندر گرنے لگے۔ پلٹ کر دیکھتے رہو گے تو آگے کا سفر مشکل ہو جائے گا عبداللہ، بس اس بات کا یقین رکھنا کہ میری دعائیں ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ رہیں گی۔ اور عبداللہ اپنے مرشد، اپنے محسن کا ہاتھ پکڑ کے پھوٹ پھوٹ کر روتا چلا گیا تھا۔ زرناب منہ دھو کے کمرے میں آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ تولیے سے ہاتھ خشک کرتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کے اسکرین پہ نظر ڈالی۔ شاہ بی بی کا نمبر دیکھ کر وہ بری طرح چونک گئی۔ رات کے 12 بجے شاہ بی بی کیوں اسے کال کر رہی تھی؟ پریشانی سے سوچتے ہوئے اس نے سرحد سے فون اٹھا کر کان سے لگایا تھا۔ خیر تو ہے نا بی بی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ چھوٹتے ساتھ ہی وہ متوش سی بولی تو لائن پہ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ آپ جیسی اچھی بیٹی سے اتنی ہی محبت اور کیئر کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ خلقت ایک غمگین مردانہ آواز فون پہ ابھری تو جناب لحظہ بھر کو گھبرا گئی۔ یہ شاہ بی بی کے نمبر سے کون بات کر رہا تھا؟ کون بول رہا ہے؟ اس کے لہجے میں خود بخود سختی در آئی۔ آپ کا خادم؟ سیف پھیکا سا مسکرایا تو جناب نے ناسمجھی کے عالم میں بھویں سکیڑی۔ جی سیف علی جنگ بات کر رہا ہوں محترمہ، اگلے ہی لمحے وہ بشاش لہجے میں بولا تو جناب کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ بی بی کا فون اس کے پاس کیا کر رہا تھا؟ کہ اس نے قصداً تو فون غائب نہیں کیا تھا؟ غلط مت سوچئے، ہم قوم کے رکھوالے ہیں، چور نہیں۔ سیف نے مسکراتے ہوئے اس کی سوچ کو زبان دی تو جناب اپنی چوری پکڑے جانے پر بری طرح گڑبڑا گئی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اور سیف اس کی آواز میں لرزش محسوس کر کے بے اختیار ہنس پڑا۔ اس کی جاندار ہنس سے جناب کی ہتھیلیاں پسیج گئی۔ آپ کہتی ہیں تو مان لیتے ہیں سرکار، وہ مخمور سا بولا تو اس کا انداز جناب کی دھڑکنیں تیز کر گیا۔
ویسے آپ کے اطمینان کے لیے عرض ہے کہ شاہ بی بی کا موبائل میری گاڑی میں گر گیا تھا اور زینب پر گھڑوں پانی آ پڑا۔ میں انہیں بتا دوں گی، وہ شرمندہ سی بولی۔ سیف مسکرا دیا۔ آپ کی یہی بات تو مجھے اچھی لگتی ہے، اپنی غلطی کا احساس فوراً کر لیتی ہیں۔ اور زینب چکرا کر رہ گئی۔ کیا یہ شخص کسی قسم کا علم جانتا تھا جو اس کی ندامت، اس کا شک، ہر احساس بڑھتا جا رہا تھا؟ گھبرا کر سوچتے ہوئے اس نے خود کو سنبھالا۔ تو پھر آپ کو یہ جان کر بھی اچھا لگے گا کہ میں غیر مردوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ اس نے حد المقدور اپنے لہجے کو سپاٹ بنایا۔ سیف کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ جانتا ہوں، لیکن بات تو ساری سمجھنے کی ہے، اور میں زینب نظر حسین شاہ کو غیر نہیں سمجھتا۔ وہ اچانک غمگین لہجے میں بولا تو زینب کا دل اس کے کانوں میں دھڑک اٹھا۔ یہ آپ کس انداز میں مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ اپنا آیت بھرے انداز میں اس کا دو بدو جواب۔ زینب کا چہرہ سرخ کر گیا۔ اپنی حد میں رہیے اے ایس پی صاحب، اس کا غصہ اونچ کر آیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کس سے مخاطب ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ میں آپ کو بھول ہی تو نہیں پایا۔ وہ اس کے غصے کو خاطر میں لائے بنا نرمی سے بولا۔ رہی حد کی بات تو میری حد آپ سے شروع ہو کر آپ پہ ہی ختم ہوتی ہے زینب شاہ۔ آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں۔ وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے واضح الفاظ میں اس کے لیے اپنے جذبے آشکار کر گیا تو زینب بھنکچی کھڑی رہ گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یہ بکواس کرنے کی؟ لمحے کی بے یقینی کے بعد وہ بولی تو آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹ نکلی تھی۔ ہمت کی بات نہ کیجیے گا، اگر میری ہمت کے بارے میں جان گئی تو پلکیں جھپکنا بھول جائیں گی، سیف یکلخت سنجیدہ آواز میں بولا۔ زینب نے بامشکل تمام اپنے اشتعال پہ قابو پایا۔ اچھا ہوا جو آپ نے اپنی اچھائی کا یہ ڈھونگ جلد ختم کر دیا۔ اب کم از کم مجھے آپ کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ بدگمانی کی اور سے دیکھیں گی تو ہر منظر دھند میں ڈوبا نظر آئے گا، اس لیے صرف یہی کہوں گا کہ اتنی جلدی رائے قائم کرنے کی غلطی نہ کریے۔ ابھی تو پرکھنے کو عشق کے بہت سے امتحان باقی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شب بخیر۔ جس طرح اچانک فون آیا تھا اسی طرح اچانک بند ہو گیا تو ساکت کھڑی زینب نے چونکتے ہوئے فون کان سے ہٹا کر نگاہوں کے سامنے کیا اور پھر لب بھینچے بیڈ پہ گر سی گئی۔ سیف علی جنگ کی آنکھیں، اس کا انداز تو پہلی ملاقات میں ہی اسے ٹھٹکا گیا تھا، لیکن وہ اس حد تک بے باکی پر اتر آئے گا اس بات کا اسے اندازہ نہ تھا۔ یا اللہ، یہ کیا نئی مشکل آ پڑی ہے؟ ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس کے وجود پہ سے تو ابھی پہلے الزام کی گرد نہیں چھٹی تھی، ایسے میں ایک نیا الزام تو شاید اس کی ذات کو ہمیشہ کے لیے مسلوب کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں اس ناگن کا اصلی روپ سب کو دکھا کر رہوں گا۔ سوجن زدہ چہرہ لیے مصطفیٰ نے سامان باندھتے باپ کو شدید طیش کے عالم میں دیکھا تھا، لیکن عبداللہ کے ہاتھ نہیں رکے تھے۔ اپنی بات کا مطلق اثر نہ ہوتے دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے چارپائی سے نیچے اترا تھا۔ اگر تو نے ایک قدم بھی اس کمرے سے باہر نکالا تو اپنے پیو کا مرا ہوا منہ دیکھے گا۔ عبداللہ کی سرد آواز کمرے میں گونجی تو مصطفیٰ نے تڑپ کر باپ کی طرف دیکھا۔ کیوں کر رہا ہے تو میرے ساتھ ایسا؟ اس لیے کہ یہ سرکار کا حکم ہے، میں نہیں مانتا اس حکم کو، یہ ناانصافی ہے۔ میں اس گاؤں سے گنہگاروں کی طرح سر جھکا کر نہیں نکلوں گا، میں زینب بی بی کو ان ظالموں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ حلق کے بل چلایا تو عبداللہ نے سر نظروں سے اسے دیکھا۔ آج کہا ہے، دوبارہ کبھی شاہ صاحب کو ناانصاف نہ کہنا۔ رہی بات بی بی کی تو ان کے سر پہ ان کے والد کا سایہ سلامت ہے، اللہ نے چاہا تو سرکار کے ہوتے انہیں تتی ہوا بھی نہیں چھو سکتی۔ اور مصطفیٰ دونوں آنکھوں پہ ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا۔ اس کے اندر ذلت کی ایک آگ لگی تھی جو بے بسی کے تھپیڑوں سے اذیت ناک حد تک دہک اٹھی تھی۔ عبداللہ نے زخم خوردہ نگاہوں سے بیٹے کو روتے دیکھا تھا اور پھر سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ شام ان کی نور ولا میں آخری شام تھی، اپنے سکھ دکھ کے ساتھیوں سے ملتے۔ عبداللہ کی آنکھیں بے اختیار بھر آئی تھی، لیکن مصطفیٰ کی آنکھوں کے سوتے جیسے خشک ہو گئے تھے۔ وہ شاہ صاحب سے آخری بار ملنے بھی نہ گیا تھا۔ راہ میں اسے کس نے دعا دی تھی، کس نے جب پھپتی کسی تھی اسے کچھ ہوش نہ رہا تھا۔ اپنی رسوائی کا غم ہر دکھ پہ حاوی ہو چلا تھا۔ کسی کٹھ پتلی کی مانند باپ کے ساتھ کھنچتا ہوا وہ بڑی سڑک تک آیا تھا۔ یہاں سے ان کی راہیں اب ہمیشہ کے لیے ان پگڈنڈیوں سے جدا ہونے والی تھی۔ جدائی کے اس احساس نے مصطفیٰ کے اندر حشر برپا کر دیا تھا۔ اس نے تڑپ کر پیچھے دیکھا جہاں دور کھیتوں کے اس پار سفید حویلی کی اونچی دیواریں نظر آ رہی تھی، جن کے پیچھے اس کی زندگی کا اولین خواب، اولین محبت چن دی گئی تھی۔ اس خواب کو حقیقت کا رنگ دینا تو پہلے بھی ناممکنات میں سے ایک تھا، لیکن اب تو آنکھوں کو تا عمر زرناب نظر حسین شاہ کی صورت سے محرومی کی سزا سنا دی گئی تھی۔
اس کڑی پہ، اپنی کم مائگی پہ مصطفیٰ عبداللہ کی حسرت زدہ آنکھوں سے ایک بے مول آنسو لڑھک کر اس کے گریبان میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ کس ان دیکھی منزل کا مسافر بننے والا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے آپ کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے شاہ جی۔ پیپر ویٹ گھماتے ہوئے سیف علی جنگ نے اپنے مقابل بیٹھے بختیار شاہ کی طرف دیکھا تو وہ بری طرح چونک گئے۔ آج کا دن ان کے لیے خاصا حیرت بھرا واقع ہوا تھا۔ پہلے اچانک سیف کی کال اور اپنے دفتر آنے کی دعوت، اور اب یہ غیر متوقع بات۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ٹھٹک گئے تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کھوجتی نگاہیں اس کے چہرے پہ جماتے ہوئے سوال کیا تو سیف دھیرے سے مسکرا دیا۔ میں نے آپ کے اندر اس علاقے کے لوگوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پایا ہے، اور جو لوگوں کی بھلائی چاہے گا میرا ساتھ از خود اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس نے شانوں کو خفیف سی جنبش دی تو بختیار شاہ گڑبڑاتے ہوئے سنبھلے۔ بالکل، کیوں نہیں؟ ان لوگوں کی بھلائی ہی تو میرا مقصد ہے۔ بس تو پھر اختلاف کس بات کا؟ میں ہر قدم پہ آپ کے ساتھ ہوں۔ وہ اطمینان سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بھرپور انداز میں مسکرایا تو بختیار شاہ اندر ہی اندر کلستے ہوئے بظاہر کھل کر مسکرا دیے۔ صبور شاہ کو واقعہ کا علم ہوا تو وہ بری طرح جھلا گیا۔ آپ کو کس نے کہا تھا اس شخص سے ہاتھ ملانے کے لیے؟ اس نے غصے سے بھائی کا چہرہ دیکھا۔ تو کیا اس کی بات کی تردید کر کے اسے لوگوں کو بھڑکانے کا موقع دے دیتا، یا پھر اس کا ہاتھ چٹک کر کھلی دشمنی کا اعلان کر دیتا؟ وہ غصے سے بولے تو صبور مارے بے بسی کے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ بختیار شاہ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کیا۔ دیکھو، فی الحال ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ اب کم از کم ہم اس کے ارادوں کی خبر تو رکھ سکیں گے، ورنہ اسکول والے معاملے کی طرح انجانے میں ہی مات کھانی پڑے گی۔ ان کی بات پہ صبور نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ پتہ نہیں کیوں بھاجی، مجھے یہ بندہ انجان نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے جیسے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے اندر پنپتی الجھن کو زبان دی تو بختیار شاہ چونک اٹھے۔ کمال ہے، پہلی ملاقات میں مجھے بھی کچھ ایسا ہی احساس ہوا تھا۔ ان کے جواب پہ صبور سرد سے سیدھا ہوا۔ مجھے یقین تھا کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اپنے اندازے کی تصدیق نے اس کے اندر پھریری سی بھر دی۔ میرے خیال میں بھاجی ہمیں اس کے بارے میں تفصیلی معلومات نکلوانی چاہیے۔ اس نے ان کی طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا۔ بختیار شاہ نے پرسوچ انداز میں مونچھوں پر ہاتھ پھیرا۔ کرتے ہیں کچھ، تب تک جتنا ہو سکے اس کے آس پاس رہو۔ ان کی ہدایت پہ صبور نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہیں یہ دھوکہ بہت مہنگا پڑے گا جنگ، اگر جو تم آستین کے سانپ نکلے۔ غیر مرئی نقطے پہ نگاہیں جمائے بختیار شاہ کی آنکھوں میں سرد موری پھیل گئی تھی۔ صبح سے بی بی حورا کی عادت کو آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ شفق کو ماں کے گرنے کا علم ہوا تو وہ اسلام آباد سے دوڑی چلی آئی۔ ان کا شفیق چہرہ دیکھ کے اس کی جان میں جان آئی تھی۔ اس وقت بھی وہ سب بی بی حورا کے پاس بیٹھی تھی جب معصومہ کی نظر خود سے الجھتی زرناب پہ جا ٹھہری تھی۔ یہ تم کیوں صبح سے اتنی چپ چپ سی ہو؟ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے کب سے اپنے اندر مچلتے سوال کو زبان دی۔ وہ آج صبح سے ہی اس کی کھوئی کھوئی سی کیفیت کو محسوس کر رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں بھرجائی، زرناب خود کو سنبھالتی بے تاثر لہجے میں بولی تو معصومہ کے لبوں پہ استزائیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے لگتا ہے اسے اپنے سسرال والوں کا نہ آنا پریشان کر رہا ہے۔ انہوں نے باقی سب کی طرف پلٹتے ہوئے خیال آرائی کی تو زرناب ان کی اس درجہ بلند سوچ پہ جل کر رہ گئی۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے اس طرح کے نکتے نکال آتی تھی۔ اول تو وہ ابھی اس کی سسرال نہیں بنی، دوسرا وہ لوگ فون پہ حورا کی عادت کر چکے ہیں اور اس اتوار آنے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے بے فکر رہو، زرناب کو ایسی کوئی پریشانی لاحق نہیں۔ شاہ بی بی نے بظاہر پرسکون انداز میں اچھی طرح ان کی طبیعت صاف کی تو معصومہ بدمزہ سی رخ موڑ گئی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھول کر صبور شاہ اندر داخل ہوا تو سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوئی۔ تم سب لڑکیاں باہر جاؤ، سیف علی جنگ بی بی کی عادت کے لیے آیا ہے۔ وہ شفق، صدف، زرناب اور اپنی بھتیجیوں سے مخاطب ہوا تو اس کی آمد کا سن کر زرناب کا دل تیزی سے ڈوب کر ابھرا۔ رات بھر کی پریشانی کیا کم تھی جو وہ عفریت کا روپ دھارے گھر تک چلا آیا تھا۔ کمال ہے، کل تک تو وہ آپ لوگوں کا دشمن تھا۔ صدف نے طنزی انداز میں شوہر کی طرف دیکھا تو وہ خشمگی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ زیادہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، جا کے کھانے کی تیاری کرواؤ، وہ کھانا ہمارے ساتھ کھائے گا۔ اور صدف استضائی انداز میں ہنکارا بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زرناب اندر ہی اندر ہولتی صدف اور شفق کے ساتھ کچن میں چلی آئی، جہاں کھانے کی تیاری کرتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل سیف علی جنگ میں اٹکا ہوا تھا۔ کہیں وہ کسی سے کچھ کہہ ہی نہ دے۔ مچھلی کو مسالہ لگاتے ہوئے اس نے پریشانی سے سوچا۔ تبھی فریج سے سلاد کا سامان لے کر پڑتی شفق کی نظر جناب کے متفکر چہرے سے ٹکرائی تو وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ کیا بات ہے زری، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟
اس کی پکار پہ جہاں زرناب نے سر اٹھایا تھا وہیں صدف بھی ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ زرناب کا الجھا سا انداز وہ بھی کتنی دیر سے محسوس کر رہی تھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے آپی۔ اس کی کن پٹیاں واقعی بری طرح دکھنے کو آ گئی تھی۔ تو جانو جا کر لیٹ جاؤ نا، بس یہ مچھلی کا کام ختم کر لوں تو جاتی۔ چھوڑو اسے۔ شفق نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سامنے سے پیالہ اٹھا لیا تو وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ دھو کر باہر نکل گئی، لیکن کمرے میں جانے کے خیال سے ہی اسے گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ اسی لیے خاموشی سے زینہ طے کرتی وہ چھت پہ آ گئی تھی، جہاں رات کی رانی کی مہک میں ڈوبی ٹھنڈی ہوا نے اس کے اندر تک تازگی بھر دی تھی۔ لحظہ بھر کو آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو پرسکون کرنا چاہا تھا، لیکن نیچے لان سے بلند ہونے والے بھاری کہکے نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ تیزی سے آنکھیں کھولتے ہوئے وہ بے قراری سے آگے بڑھی تھی اور لان کے وسط میں رکھی کرسیوں پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ سیف علی جنگ کو براجمان دیکھ کر اس کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ احتیاط سے چلتی ایک کونے میں ریلنگ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ چھت پہ چونکہ اندھیرا تھا اس لیے اسے اپنے دیکھ لیے جانے کا خدشہ نہ تھا، جبکہ نیچے لان میں نصب سنہری لیمپ پوسٹ کی روشنی میں سیف علی جنگ کا ظاہر وجود دھیمے دھیمے جگمگا رہا تھا۔ لائٹ گرے کاٹن کی شلوار قمیض میں وہ کالی پشاوری چپل پہنے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ اس کا یاقوت کی انگوٹھی سے سجا ہاتھ بے نیازی سے کرسی کے بازو پہ رکھا تھا۔ زرناب کی نگاہیں اس کے انداز سے ہوتی اس کے چہرے پہ جا ٹھہری تھی۔ وہ آج پہلی بار اندھیرے کی اٹھ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے خد و خال کا جائزہ لے رہی تھی، اور اسے اس کی وجاہت کا احساس بہت شدت سے ہوا تھا۔ سیدھی کھڑی ناک کے نیچے سیاہ گھنی مونچھیں اور بھری بھری سی فیشنی داڑھی اس کی سفید رنگت پہ خوب جچ رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں صبور شاہ پہ جمی تھی۔ وہ بغور اس کی کوئی بات سن رہا تھا۔ یخلق زرناب کو اس کا انداز بہت جانا پہچانا سا لگا تھا۔ کہاں دیکھا تھا اس نے نظروں کا یہ ارتکاز؟ ذہن پہ زور دیتے ہوئے وہ قدرے آگے کو جھکی۔ اچانک ہوا کا ایک شریر جھونکا آیا تھا اور اس کے سرخ دوپٹے کا پلو اوپر ساتھ اڑا لے گیا تھا۔ زرناب نے گھبرا کے دوپٹہ پکڑا تھا، تبھی سیف کو، جس کا رخ زرناب کی طرف تھا، کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے چونک کر نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ زرناب کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ ذرا سے پیچھے ہٹی تھی، لیکن اگلے ہی پل اسے نارمل انداز میں دوبارہ صبور شاہ کی طرف متوجہ ہوتا دیکھ کر اس نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا تھا۔ یہ بے اختیاری اسے بہت مہنگی پڑ سکتی تھی۔ اگر جو کوئی اسے دیکھ لیتا تو وہ مزید چھت پہ رکنے کا ارادہ ترک کرتی نیچے چلی آئی تھی، لیکن اس کا ذہن سیف کی ذات کو لے کر عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنے بیڈ پہ کروٹیں بدلتے کب اس کی آنکھ لگی تھی اسے پتہ نہیں چلا تھا۔ جلتی لائٹ میں وہ گہری نیند سو رہی تھی جب موبائل کی مسلسل ہوتی بیل پہ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تھی۔ کمرے میں موجود روشنی نے اس کے لیے آنکھوں کو کھولنا مشکل بنا دیا تھا۔ بے اختیار اپنا ہاتھ آنکھوں پہ رکھتے ہوئے اس نے بنا نمبر دیکھے کال ریسیو کر لی تھی۔ ہیلو۔ اس کی خمار آلود آواز دوسری طرف موجود منتظر سماعتوں سے ٹکرائی تو ایک دھیمی سی مسکان بھرے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ ہماری نیندیں چرا کر وہ خود سو رہے ہیں، اس سادگی پر کون نہ مر جائے خدا۔ جانی پہچانی سی غمگیر آواز زرناب کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کی ساری نیند بھگ سے اڑ گئی۔ اس کی خاموشی پہ اپنی کھڑکی میں کھڑا سیف مسکرا دیا۔ اس وقت میری نگاہوں کے عین سامنے 13ویں کا چاند ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ منظر بھی اتنا خوبصورت نہیں جتنا کسی کا آنچل اڑنے کا وہ لمحہ حسین تھا۔ اور زرناب کے اعصاب کو ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ کیا سمجھی تھی؟ میرا چاند میرے روبرو ہوگا اور مجھے پتہ نہیں چلے گا، وہ محبت پاش لہجے میں بولا تو زرناب کی پیشانی ارق آلود ہو گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا مادام تو آپ کو اپنے روبرو کھینچ لاتے، لیکن اس وقت تو بس ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ وہ دل نشین سی ہنسی ہنسا تو زرناب کو لگا جیسے اس کا دل سینے کی دیوار توڑ کے باہر آ جائے گا۔ یہ وہ اس پر کیسا سحر طاری کر رہا تھا، کن جذبوں کو جگا رہا تھا۔ اس نے اپنے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیری۔ میری زندگی میں ایسی باتوں کی کوئی گنجائش نہیں اے ایس پی صاحب، وہ بولی تو آواز میں لرزش واضح تھی۔ آپ کی زندگی میں تو ان تلخیوں کی بھی گنجائش نہیں تھی زرناب، جنہیں آپ آج تک سہتی رہی ہیں۔ وہ دل گرفتہ سا مسکرایا تو زرناب بے اختیار چونکی۔ کن تلخیوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہر اس اذیت، اس رسوائی کی بات کر رہا ہوں جو زبردستی آپ کا مقدر بنا دی گئی۔ اور زرناب کا پورا وجود بھگ سے اڑ گیا، یعنی اس کی بدنامی کی داستان یہاں بھی پہنچ چکی تھی۔ دھواں چہرہ لیے زرناب کا دل چاہا تھا کہ زمین پھٹے وہ اس میں سما جائے۔ اوہ اب سمجھی، آپ مجھے کوئی آسان ٹارگٹ سمجھ رہے ہیں، وہ زہر خن سا بولی۔ سیف کے دل پہ ایک گھونسا سا لگا۔ میرے جذبوں کی درجہ عزت افزائی کے لیے بہت شکریہ، وہ بھینچے ہوئے لہجے میں بولا تو زرناب جیسے پھٹ پڑی۔
کون سے جذبے؟ وہ جو محض 2 اتفاقیہ ملاقاتوں کی بنا پر راتوں رات اگائے ہیں۔ اس کا حتی کمیز انداز سیف علی جنگ کا چہرہ سرخ کر گیا۔ یہ جذبے کتنی بے خواب راتوں کا ثمر ہے، اگر آپ کو پتہ لگ جائے تو شاید آپ سانس بھی لینا بھول جائیں۔ زرناب نصر حسین شاہ وہ انتہائی سخت لہجے میں بولا تو زرناب کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یکایک اس کے ذہن میں نگاہوں کا وہ جانا پہچانا سا ارتکاز جاگا تو وہ خوف زدہ سی ہو گئی۔ کون ہیں آپ؟ افسوس، یہی تو فرق ہے آپ میں اور مجھ میں۔ میں نے آپ کو آپ کی خوشبو سے پا لیا تھا اور آپ مل کر بھی انجان رہی۔ خیر جانے دیجیے، بس اتنا جان لیں کہ اب میں مزید کوئی دکھ آپ کا مقدر نہیں بننے دوں گا۔ آپ میرے لیے قابل احترام تھی، ہیں اور رہیں گی، لیکن یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ آپ اس کم نسل کی نادانی کا وہ خواب ہیں جسے وہ کبھی خود سے بھی بیان کرنے کی جرت نہ کر سکا تھا، مگر جسے دھندلانے کی طاقت نہ ہو تو فاصلوں میں تھی اور نہ ہی ماہوں سال کی گردش میں۔ اور زرناب کو لگا تھا جیسے اس کی نگاہوں کے سامنے سے کوئی پردہ اٹھ گیا ہو۔ نیلی آنکھوں کا وہ ارتکاز اگر محض سیاہ آنکھوں سے بدل دیا جاتا تو وہ مصطفیٰ، اس کے ہونٹوں سے سرگوشی کی صورت میں ایک نام ٹوٹ کر ہوا میں بکھرا تو دوسری طرف موجود شخص کے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ زرناب متوج سی سیدھی ہوئی۔ آپ مصطفیٰ عبداللہ ہیں نا؟ لیکن دوسری جانب سے جواب دیے بنا رابطہ منقطع کر دیا گیا تھا۔ زرناب نے تیزی سے کال لگ نکالتے ہوئے اس نمبر پہ دوبارہ کال ملائی تھی، لیکن نمبر بند جانے کی اطلاع نے اس پہ وحشت طاری کر دی تھی۔ یہ مصطفیٰ ہے۔ دیوانہ وار کمرے میں چکراتے ہوئے اسے خود کو یقین دلانا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ نڈھال سی بیڈ پہ آ گری تھی۔ آنے والی قیامت کا خوف اس پہ عفریت بن کے سوار ہونے لگا تھا۔ دل سینے کی گہرائیوں میں ڈوبا تو پھر ابھرنے سے قاصر رہا تھا اور ہر چیز اچانک اندھیرے کا حصہ لگ رہی تھی۔ راکنگ چیئر پہ جھولتا اس کا وجود ملال بھری خاموشی میں ڈوبا تھا۔ بے اختیاری کا وہ لمحہ کب کا بیت چکا تھا، مگر سیف علی کا پچھتاوا کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ احساس کہ انجانے میں اس کے انکشاف نے زرناب پہ کیسا غضب ڈھایا ہوگا اسے ندامت سے چور کیے دے رہا تھا۔ وہ زرناب پہ اپنی حقیقت کبھی بھی اس طرح سے نہیں کھولنا چاہتا تھا، لیکن اپنے جذبوں پہ اتنی بڑی تہمت سن کے وہ جیسے خود پر سے اختیار کھو بیٹھا تھا۔ غصہ سمجھ اور عقل پہ حاوی آ گیا تھا تو مصلحت کا دامن اپنے آپ ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا، اور وہ جو کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا، آن کی آن میں اپنی پہچان پر پڑا پردہ اٹھا گیا تھا جو اس نے بہرکیف ان لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں ڈالا تھا، بلکہ جس طرح مصطفیٰ عبداللہ اس کا ماضی تھا، بالکل اسی طرح سیف علی جنگ اس کا حال تھا۔ وہ اور بات تھی کہ اپنے حال سے ماضی تک کا یہ سفر دوبارہ اس نے یوں ہی بنا کسی مقصد کے طے نہیں کیا تھا۔ اسے آج بھی وہ کڑا وقت بخوبی یاد تھا جب اجڑا دل اور زخمی جسم لیے اس کا سارا سفر روتے اور بخار میں بھنکتے گزرا تھا۔ وہ جیسے اپنے ابا کے ساتھ ساتھ خود سے بھی ناراض ہو گیا تھا، اور اس ناراضگی میں وہ دنوں زندگی سے بیزار اپنے بستر پہ پڑا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی پریشانی سے نڈھال اس کے باپ کو دمے کا شدید اٹیک ہوا تھا۔ اپنے ابا کو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا دیکھ کر وہ جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ اس کی بے نیازی اور خود اذیتی کا خول چٹک گیا تھا، اور تب اسے اپنے محسن عثمان علی جنگ کی نیکی اور اچھائی کا اندازہ ہوا تھا۔ عثمان علی جنگ کون تھے، اور شاہ صاحب نے ان باپ بیٹے کے لیے ان کا انتخاب کیوں کیا تھا، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن ان کی عظمت اور اچھائی نے بہت جلد مصطفیٰ پہ پیر نظر حسین شاہ کے اس انتخاب کی وجہ واضح کر دی تھی۔ لاہور پہنچنے پہ عبداللہ کا سامنا عثمان صاحب سے ہونے والا تھا، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ یہ وہی عثمان تھے جنہوں نے کسی زمانے میں شاہ صاحب کے مصاحبین میں ایک سکھ نوجوان کو پا کے اپنی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ گو کہ عبداللہ کے علم میں یہ واقعہ نہیں تھا، لیکن وہ اتنا ضرور جانتا تھا کہ شاہ صاحب کے یہ مرید جب بھی نور ولا آتے تھے اس سے خصوصی محبت سے پیش آتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی آمد میں کمی آ گئی تھی، لیکن جب اس نے کبیر سے عبداللہ کا سفر طے کیا تھا تب وہ خاص طور پہ اسے مبارکباد دینے کے لیے شہر سے گاؤں آئے تھے، اور آج وہ انہیں اتنے سالوں بعد ان نامشاہد حالات میں اپنے روبرو پا کے خوشگوار سی حیرت میں گر گیا تھا۔ عثمان علی ان باپ بیٹے کے ساتھ بہت محبت سے پیش آئے تھے۔ شاہ صاحب نے ان دونوں کے بارے میں انہیں کیا بتایا تھا، کیا نہیں، وہ نہیں جانتے تھے، مگر عثمان صاحب نے مصطفیٰ کی زخمی حالت، عبداللہ کے نادم چہرے، کسی چیز کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بس ان دونوں کو اس نئے ماحول سے مانوس ہونے کے لیے مکمل طور پہ ان کے حال پہ چھوڑ دیا تھا، اور جس روز مصطفیٰ نے خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، اس دن انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔
اور ایسی شفقت سے تھاما تھا کہ اسے حکم ربی کے ذریعے سے آفتاب بنا دیا گیا تھا۔ وہ شہر کے ایک نامی گرامی ادارے میں تدریس کے فرائض انجام دیتے تھے اور انہوں نے اسی کالج میں مصطفیٰ کا داخلہ کروا دیا تھا۔ ان کے اس فیصلے نے مصطفیٰ پہ بے یقینی کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ کالج میں تعلیم حاصل کرنا اس کی دیرینہ آرزو تھی جو اس طرح سے کبھی پوری ہونا تھی اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ تقدیر کی اس کایا پلٹ پہ حیران ہوتے نہ تھکتا تھا۔ اس کی حفاظت کو ذہن میں رکھتے ہوئے عثمان علی جنگ نے کالج میں اس کا تعارف مصطفیٰ کے کفیل کی حیثیت سے کروایا تھا اور اس نئی پہچان کے مد نظر اسے مصطفیٰ سے سیف علی جنگ کا نام دیا تھا۔ اس نئی پہچان نے مصطفیٰ کی اپنی ماضی سے جڑی آخری ڈور کو بھی کاٹ دیا تھا۔ اب وہ ایک نئے آسمان پہ پرواز کرنے کے لیے بالکل آزاد تھا۔ دن مہینے اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے تھے۔ اس دوران سیف کی روح پر لگے زخم منمل ضرور ہوئے تھے لیکن بھرے نہیں تھے، مگر گزرتے وقت نے اسے ہمت کے ساتھ مسکرانا سکھا دیا تھا۔ اس کی اس مسکراہٹ میں ایک بڑا حصہ بیگم عثمان کا بھی تھا جو اسے اپنی اولاد کی طرح چاہنے لگی تھی۔ اپنے اکلوتے بیٹے کی محض 14 برس میں کینسر کے باعث ہونے والی موت کے بعد ان کی سسکتی ہوئی مامتا کے لیے سیف کا وجود کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ اسے اپنے گھر میں پا کے انہیں لگنے لگا تھا جیسے ان کا رومی واپس آ گیا ہو۔ ان کے پسماندہ تن میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی تھی اور یوں وہ کب اس کی امی اور عثمان صاحب اس کے بابا بن گئے تھے انہیں احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ اپنے رب کی اس درجہ مہربانیوں پہ عبداللہ اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرتے نہ تھکتا تھا اور اپنے محسن پیر سید نظر حسین شاہ کے لیے بھلائی اور خیر کی دعائیں مانگتے اس کی زبان نہ سوکھتی تھی مگر اس کا دل رہ رہ کر اپنی مٹی کے لیے ہمکتا تھا۔ اپنے باپ کی اس خاموش تڑپ سے سیف انجان نہ تھا مگر اس کے پاس اندر ہی اندر کڑنے کے سوا اس بات کا اور کوئی حل نہ تھا۔ 3 سال کا عرصہ پلک جھپکتے گزرا تھا۔ اس دوران عبداللہ کی منت سماجت پہ عثمان علی نے 2-3 بار سیف سے چھپ کر اس کی بات شاہ صاحب سے کروائی تھی۔ شاہ صاحب کو مصطفیٰ کی پڑھائی میں لگن اور انٹر میں شاندار کامیابی کی خبر نے حد سے زیادہ مسرور کیا تھا۔ ان کی دعائیں پا کر عبداللہ دنوں مطمئن رہا تھا اور پھر ایک روز اسی اطمینان کو سینے سے لگائے وہ چپ چاپ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ مرنے سے ایک روز قبل اس نے بڑی حسرت سے اپنے بیٹے سے اپنے گاؤں کی مٹی میں دفن ہونے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ باپ کی یہ ناتمام آرزو سیف کے اندر جیسے گڑ کر رہ گئی تھی۔ اس روز اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ اپنے اور اپنے باپ کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا حساب ضرور لے گا۔ باپ کی موت سیف کے لیے گہرا صدمہ تھی لیکن عثمان صاحب و بیگم عثمان کے محبت بھرے سہارے نے اسے جلد ہی سنبھال لیا تھا۔ وہ ان کے مزید قریب آ گیا تھا اور ایک دن اس نے اپنے دوست جیسے بابا کے سامنے اپنا دل اور اس دل میں دفن زرناب نظر حسین شاہ کی گم گشتہ محبت کو کھول کر رکھ دیا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا وہ راز تھا جس سے اس کا سگا باپ بھی ناواقف رہا تھا۔ اس کی معصوم محبت کو ملنے والی سزا نے عثمان صاحب کو بھی دل گرفتہ کر دیا تھا مگر وہ اس معاملے میں مکمل طور پہ بے بس تھے۔ زرناب شاہ کس حال میں تھی کس میں نہیں وہ اس بات کا پتہ کسی طور نہیں لگوا سکتے تھے۔ انہیں سیف کی بہتری اسی میں لگی تھی کہ وہ ماضی سے جڑی اسی محبت کو ہمیشہ کے لیے بھلا دے اور خود کو تکلیف پہنچانے والوں کو معاف کر دے مگر سیف نے اپنے اور اپنے باپ کے ساتھ ہوئی کسی بھی زیادتی کو معاف کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ عمل اس کے حوصلے سے باہر کی بات تھی۔ وقت کچھ اور آگے سرکا تھا اور ایک دن پیر سید نظر حسین شاہ کے انتقال کی خبر آئی تھی۔ سیف کے اندر ویرانی سی بھر گئی تھی۔ اس کے دل میں آج تک آخری وقت میں ان سے اپنی ناراضگی اور نہ ملنے کا ملال قائم تھا جو اس خبر کے بعد عمر بھر کے کسک اور ندامت میں ڈھل گیا تھا۔ ہر زخم نئے سرے سے رسنے لگا تھا۔ اسے ان کے آخری دیدار کی خواہش بڑی شدت سے تھی مگر وہ اپنی تڑپ کے باوجود عثمان صاحب کے ساتھ گاؤں نہ جا سکا تھا۔ اس لاچارگی نے سیف کے اندر غم و غصے کی ایک نئی لہر دوڑا دی تھی۔ اس کے لیے مزید اس سزائے ناحق کو برداشت کرنا ممکن نہ رہا تھا۔ اس کے محسن بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے سو وہ ان کے حکم کی پاسداری سے بھی خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ سر اٹھا کر نور ولا لوٹنا اب اس کا عزم بن گیا تھا اور اسی عزم کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ پوری طرح سے محنت میں جت گیا تھا۔ IR میں ماسٹرز کرنے کے بعد اس نے اسی مضمون میں MS کیا تھا اور پھر مقابلے کے امتحان کی تیاری کے لیے مختلف کلاسز جوائن کر لی تھی۔ 2 سال کی انتھک محنت اور تیاری کے بعد جب اس نے امتحان دیا تھا تو شاندار کامیابی نے اس کے قدم چومے تھے۔ اسے اس کی مرضی کا ڈپارٹمنٹ ملا تھا۔ وہ دن سیف علی جنگ کی زندگی کا خوشگوار ترین دن تھا جب اس نے ٹریننگ کے لیے اکیڈمی میں قدم رکھا تھا۔ یہاں آنے کے بعد اس نے نور ولا اور اس سے متعلق شخصیات کے بارے میں بہت سی معلومات اکٹھی کی تھی اور یوں جب تعیناتی کا وقت آیا تھا تو اس نے خود کہہ کر گاؤں نور ولا اور اس سے ملحقہ
علاقے کا چارج مانگا تھا۔ اس کی درخواست نے افسران بالا کو حیران کر دیا تھا۔ دور افتادہ گاؤں میں تعیناتی بھلا کس کی خواہش ہو سکتی تھی، مگر اس کے کچھ کر دکھانے کے جذبے نے انہیں متاثر کیا تھا۔ اس کی درخواست قبول کر لی گئی تھی۔ سیف خوشی سے سرشار ہو اٹھا تھا۔ یہ اس کا اپنے مقصد کی راہ میں پہلا پڑاؤ تھا۔ عثمان علی اس کے ساتھ تھے، مگر بیگم عثمان کو سمجھانا ایک دشوار مرحلہ تھا۔ وہ کسی طور سیف کو ان ظالم لوگوں کے درمیان بھیجنے کو تیار نہ تھی۔ سیف نے عثمان صاحب کے ساتھ مل کر بہت مشکل سے انہیں کاہل کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے پہچان لیے جانے کا دھڑکا انہیں خوف زدہ کیے ہوئے تھا۔ حالانکہ اب یہ اتنا آسان نہ رہا تھا۔ سیف جس وقت نور ولا سے آیا تھا تو 17 سال کا ایک دبلا پتلا سا لڑکا تھا، جس کی مسیں ابھی بھیگ رہی تھی، اور اب وہ 30 برس کا ایک بھرپور توانا مرد تھا، جس کا مضبوط جسم دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی بھری بھری سی فیشنی داڑھی اور گھنی مونچھیں اس کی وجاہت اور روب میں اضافے کا باعث تھی۔ اعتماد سے بھرپور شخصیت اور عہدہ اسے کہیں سے بھی اس غریب عبداللہ کا بیٹا نہیں ظاہر کرتی تھی، جو انتہائی قسم پرسی کی حالت میں نور ولا سے نکلا تھا۔ مگر بیگم عثمان کے خدشے کسی طور کم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے سیف نے نیلے لینس کا سہارا لیا تھا، جس کے بعد اس کا چہرہ بالکل بدل کر رہ گیا تھا۔ بالآخر بیگم عثمان کو اسے رخصت کرنا ہی پڑا تھا۔ 12 سال بعد اپنے گاؤں کو لوٹتے راستے پہ سفر کرتے ہوئے اس کے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ بچپن کی یادیں، بیبے کا چہرہ، باپ کی انمول محبتیں، دوستوں کا ساتھ اور پیڑوں کی ٹھنڈی چھاؤں، کیا کچھ نہ چھوٹا تھا ان راستوں پہ۔ سفید حویلی، پیر نظر حسین شاہ کا پر نور وجود اس کے دل پہ دستک دیتی، اس کی اولین محبت اور اس محبت سے جڑی رسوائی، جدائی۔ سیف کے نقصان کی فہرست طویل تھی اور اسے درد پہنچانے والے بے خبر۔ زرناب نظر حسین شاہ کو دیکھنا تو اب اس کے نزدیک ناممکنات میں سے ایک تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق تو وہ بہت پہلے ہی سفید حویلی سے رخصت ہو چکی تھی، اور شاید یہی ان دونوں کے حق میں بہتر بھی تھا۔ اس کا مہربان وجود سیف کی کمزوری بن سکتا تھا، اور وہ اب کے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا، کیونکہ بات اب صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہی تھی۔ ان گزرے 2 سالوں کی تحقیق نے سیف پہ بہت کچھ واضح کیا تھا۔ آج کے نور ولا اور ماضی کے نور ولا میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ یہاں اب صرف دولت اور طاقت کا راج تھا، نہ خدا خوفی رہی تھی اور نہ انسانیت۔ قانون دونوں حویلی کے مردوں کی پاؤں کی جوتی بن چکا تھا، اور جہاں بسنے والے ان کی رعایا، ایسے میں سید بختیار حسین شاہ اور اس کے بھائی بندوں کا احتساب سیف علی جنگ کا اخلاقی اور قانونی فرض بن چکا تھا، اور اپنے فرض کی ادائیگی میں وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنے والا تھا۔ نور ولا میں اس کی اچانک آمدنی نے ہلچل مچا دی تھی۔ مالکوں کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے تو صبور حسین شاہ دھمکی میں لپٹی دوستی کا پیغام لیا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ ایک عرصے بعد اپنے مجرم کو اپنے روبرو پا کے سیف کے جسم کی ہر رگ تن گئی تھی۔ جس چشمے زدن میں وہ ملازموں سے بھرے اس صحن میں جا گرا تھا جہاں وہ تھا، اور اس شخص کے جوتے کی ضرب سیف کے اندر حشر سا برپا ہونے لگا تھا، جسے اس نے بڑی ہمت سے خود پہ حاوی ہونے سے روکا تھا۔ صبور شاہ نے حسب توقع اسے نہیں پہچانا تھا۔ سیف علی جنگ کا انداز صبور کو سیخ پا کر گیا تھا، مگر سیف کا لایا عمل واضح تھا۔ تخت یا تختہ، اس کے علاوہ وہ کسی تیسرے راستے کو نہیں جانتا تھا۔ سیف اعلان جنگ کر چکا تھا۔ صورتحال پانی کی طرح شفاف تھی، اور اسی طرح شفاف رہتی اگر جو قسمت اسے حیران نہ کر دیتی۔ اسے لگنے والا جھٹکا شدید تھا۔ شمیم کی زبانی زرناب کے بارے میں یہ جان کر کے وہ ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ سیف ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گیا تھا۔ اس کی محبت اس کے آس پاس تھی، اس کے ساتھ تھی۔ اس احساس نے اس کے مردہ وجود میں پھریری سی بھر دی تھی۔ وہ بری طرح بے چین ہو گیا تھا، اور اسی بے کلی کے عالم میں اپنے مرشد، اپنے محسن پیر نظر حسین شاہ کے مزار پہ چلا آیا تھا۔ گو کہ وہ نور ولا میں قدم رکھتے ہی یہاں آنے کا خواہش مند تھا، لیکن محض احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ اپنی اس خواہش پہ بند باندھ گیا تھا۔ مگر روز صبح جیسے دل نے وہاں جانے کی ضد سی باندھ لی تھی، وہ اپنی ہر مصروفیت ترک کرتے ہوئے قبرستان چلا آیا تھا، اور پھر جیسے لمحے کے 1000ویں حصے میں نارسائی کی سزا سمیٹ لی گئی تھی، وصل کا اذن اترا تھا، اور زرناب نظر حسین شاہ پورے 12 سال بعد اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی تھی۔ سیف اگلا سانس لینا بھول گیا تھا۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی، حیرت سی حیرت تھی۔ سیف کی نظروں نے آن کی آن میں اس قاتل کے قاتل خد و خال کو پہچان لیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح راہ میں کھڑا اسے تکتا رہ گیا تھا، اور وہ ہوا کے جھونکے کی مانند اس پہ نگاہیں غلط ڈالے بنا وہاں سے نکل گئی تھی۔ سیف کی حالت ماہی بے آب کسی ہو گئی تھی۔ اس لمحاتی دیدار نے جس پہ اسے کبھی حقیقت اور کبھی خواب کا گمان ہوتا تھا، اس کے اندر گڑے صبر کے کشتوں کو اکھاڑ پھینکا تھا۔
وہ زرناب شاہ کو دوبارہ دیکھنے کے لیے مچل اٹھا تھا، مگر ملنے کی کوئی راہ سوچ کے نہ دی تھی۔ عثمان صاحب اس کی جانب سے اس انہونی کی اطلاع پا کے بے طرح خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے سیف کو ہمت اور سمجھداری سے کام لینے کی تاکید کرتے ہوئے ہر طرح کی جلد بازی اور جذباتیت سے پرہیز کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اس کی جان کو کسی قسم کا نقصان ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ان کی بات نے سیف کی آواز کو سنبھالا دیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ زرناب کی موجودگی نے صورتحال ساری بدل کر رکھ دی تھی، اور اس بدلی ہوئی صورتحال نے سیف کی ترجیحات کو بھی یکسر بدل ڈالا تھا۔ اسے اب نہ صرف یہاں ہوئی اور ہوتی ہر زیادتی کا خاتمہ کرنا تھا، بلکہ اپنی محبت کو بھی پانا تھا، کیونکہ اب نہ وہ زمین رہا تھا اور نہ زرناب آسمان پہ چمکتا چاند۔ اللہ نے اسے ایک باعزت مقام دے کر اتنی سرخروئی عطا کر دی تھی کہ اگر آج اس کے محسن پیر نظر شاہ بھی زندہ ہوتے تو وہ ان کی بیٹی کے لیے اپنا پیغام بھیجتے ہوئے ایک لمحے کے لیے نہ جھجکتا، اور اسے یقین تھا کہ سبھی کو یکساں عزت دینے والے شاہ صاحب کے نزدیک یہ قطعی کوئی معیوب بات نہ ہوتی۔ بدلتے حالات نے سیف کو ایک نیا لایا عمل سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن ان تمام ذاتی مسائل کے باوجود اس کا فرض اس کی اولین ترجیح تھا۔ جبھی اس نے ذاتی نفع نقصان سے بالا تر ہو کے اسکول کی عمارت میں ایک عرصے سے قائم ناجائز باڑے کو اکھاڑ پھینکا تھا۔ اپنی اس جرأت کے لیے وہ مخالفین کے ہر طرح کے رد عمل کے لیے تیار تھا، لیکن سید بختیار حسین شاہ کے مصالحتی انداز نے اسے نہ صرف چونکا دیا تھا بلکہ ان کی دعوت قبول کرنے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ اس کا وہاں جانا انجانے میں ہی صحیح، لیکن گزرے ماہ و سال کے کچھ بھید اس پہ کھول گیا تھا۔ ہاشم شاہ کے منہ سے اپنے حوالے سے زرناب کے کردار سے منسوب داستان سن کر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ ابھی تک اس کے نام کی بدنامی جھیل رہی تھی۔ اس اعصاب شکن حقیقت نے اسے پتھرا کے رکھ دیا تھا۔ تمام رات آنکھوں میں کٹی تھی اور اگلی صبح جیسے اس کے درد کا درما لیے اتری تھی۔ زرناب شاہ پہلی مرتبہ کی طرح اس بار بھی ہوا کا جھونکا بنی از خود اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اور وہ اپنی دعاؤں کی اس قبولیت پہ حیران رہ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے قدرت ان دونوں کے درمیان حائل رکاوٹوں اور فاصلوں کو خود سمیٹنے پہ اتر آئی تھی۔ جبھی تو زرناب اس کے گھر تک چلی آئی تھی، پھر چاہے بہانہ کچھ بھی بنا تھا۔ بی بی حورہ اور شاہ بی بی کو ایک مدت بعد اپنے روبرو پا کے سیف کا دل جذبات سے بھر آیا تھا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے اس کی ماں کے گزر جانے کے بعد اسے اپنی ممتا کی چھاؤں عطا کی تھی۔ وہ ان کا احسان کبھی نہیں بھول سکتا تھا، مگر مجبوری تھی کہ وہ فی الحال اپنی محسناؤں کو اپنی پہچان نہیں کروا سکتا تھا۔ ہسپتال میں اس کی بی بی حورہ کے لیے کی گئی بھاگ دوڑ نے زرناب کے چہرے پہ عجیب الجھن بھری کیفیت بکھیر دی تھی، مگر وہ اس کی حیرت کو نظر انداز کیے اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ واپسی کا تمام راستہ زرناب شاہ کا خیال اس کے ساتھ رہا تھا، اس لیے ان گزرے ماہ و سال کے واقعات کو جاننا ناگزیر ہو گیا تھا، لیکن کوئی راہ سوچ کے نہ دے رہی تھی۔ ایسے میں گھر پہنچ کر شمیم پہ نظر پڑتے ہی اسے جیسے اپنی مشکل کا حل مل گیا تھا۔ اس نے بنا کسی پس و پیش کے شمیم سے زرناب کے کردار کے حوالے سے سوال کیا تھا، اور پھر جیسے ماضی میں کوئی دریچہ کھل گیا تھا، شمیم ایک ایک کر کے زرناب کو لگنے والا ہر زخم، ہر دکھ بیان کرتی چلی گئی تھی، اور سیف لب بستہ سا زرناب کے وجود پہ برسنے والے اپنے نام کے سنگریزوں کو چنتا رہ گیا تھا۔ پیر سید نظر حسین شاہ نے اس کا مستقبل تو محفوظ ہاتھوں میں سونپ دیا تھا، لیکن اپنے جگر کے ٹکڑے کو نام نہاد اپنوں کی سازشوں سے محفوظ نہ رکھ پائے تھے۔ ان کی یہ ہار سیف کی آنکھیں نم کر گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ زرناب کی راہ میں بچھا بدنامی کا ایک ایک کانٹا اپنی پلکوں سے چن لے۔ اس نے قطعیت سے ایک فیصلہ کیا تھا اور اپنے پاس موجود شاہ بی بی کے موبائل سے زرناب کو کال کر کے دو ٹوک انداز میں اپنی پسندیدگی کا اقرار اسے سونپ دیا تھا، اور پھر وہ جیسے ایک نئے عزم سے میدان عمل میں اتر آیا تھا۔ معصومہ سے اس کا گناہ منوانے کا عزم، ہاشم کی گندی پہنچ سے زرناب کو بچانے کا عزم، بختیار اور صبور کی آنکھیں کھولنے کا عزم، اور زرناب نظر حسین شاہ کو اپنا بنانے کا عزم۔ اس نے اگلے ہی روز بختیار شاہ کو کال کر کے اپنے آفس بلوایا تھا اور اس کے دوستوں میں شامل ہونے کا فیصلہ سنا کر اسے حیران کر دیا تھا۔ سیف نے اس کی صفوں میں گھس کر انہیں شکست دینے کا ارادہ باندھا تھا، پھر چاہے اس میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی، مگر وہ اب تند ہوا کا ایک جھونکا بھی زرناب کی طرف نہیں آنے دینے والا تھا۔ اپنے اسی عہد کا اقرار جب اس نے فون پہ زرناب کے سامنے کیا تھا تو وہ پھٹ پڑی تھی۔ بات بڑھی تھی تو بڑھتی ہی چلی گئی تھی، اور وہ طیش کے عالم میں اپنی اصلیت اس پہ کھول گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف زرناب کا کمزور وجود جیسے کسی زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ اس کے لبوں سے بکھرتا ہوا اس کا نام سیف کے لیے جان لیوا تھا۔ وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہا تھا، مگر اب اس جذباتی ریلے کے گزر جانے کے بعد وہ اپنی اس نادانی پہ بری طرح پچھتا رہا تھا۔ پتہ نہیں زرناب کے اعصاب کے لیے یہ دھچکا کتنا شدید رہا تھا۔ پریشانی سے پیشانی مسلتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اپنا بند پڑا موبائل آن کرتے ہوئے اس نے بے چینی سے زرناب کا نمبر ملایا تھا۔
بیل جاتی سن کر سیف کی دھڑکنوں بے اختیار بے ترتیب ہو گئی تھی۔ وہ شدت سے اس کی آواز سننے کا خواہش مند تھا، لیکن متواتر ہوتی بیل کے باوجود جب اس کا فون نہیں اٹھایا گیا تو اس کا دل تیزی سے ڈوب کر ابھرا۔ اضطراب سے اس کا نمبر دوبارہ ملاتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا تھا، مگر جب اس بار بھی اس کی کال نہیں ریسیو کی گئی تھی تو اس کا دل جیسے بے جان ہونے لگا تھا۔ مجھے یہ سزا نہ دینا جناب۔ بےتابی سے کال کاٹتے ہوئے اس نے تیسری بار نمبر ملایا تھا اور اس مرتبہ بھی وہی جواب پا کر سیف کا ضبط جیسے ختم ہو گیا تھا۔ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ پوری طاقت سے کھڑکی کے شیشے پہ مارا تھا، جو ایک چھناکے سے ٹوٹ کر زمین پر بکھر گیا تھا۔ رات کی تاریکی میں شیشہ ٹوٹنے کی آواز دل دہلا دینے والی تھی۔ گیٹ پہ موجود چوکیدار بری طرح ڈر کے اچھلا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ سنبھل کر گھر کے رہائشی حصے کی جانب بھاگا تھا۔ صاحب جی، اس کی آوازیں خاموشی میں گونج رہی تھی، مگر سیف علی جنگ تو جیسے خود سے بھی بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس کی ہتھیلی بری طرح کٹ گئی تھی اور انگلیوں میں کانچ پیوست ہو گئے تھے۔ خون کی دھار اس کے ہاتھ سے ہوتی آستین اور دامن کو رنگین کر رہی تھی، لیکن اسے اس بات کا احساس تک نہ تھا۔ اور یہ تھی اس کی 3rd ایپیسوڈ۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اور یار آئی ایم سو سوری کہ میں آپ لوگوں کو ٹائم سے ایپیسوڈ نہیں دے پا رہی ہوں، اور نہ ہی میں آپ لوگوں کو زیادہ ڈیوریشن کے ایپیسوڈ دے رہی ہوں، تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا، کچھ دنوں کی بات ہے۔ انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو بہترین سے بہترین ناول پرووائڈ کروں، اور جلدی پرووائڈ کروں۔ لیکن یار 2 گھنٹے کے لیے مطلب ایک دن میں صرف ایک ہی ناول ریکارڈ کر پاؤں گی، تو پھر آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دینے میں مجھے 2 گھنٹے ریکارڈنگ کرنی پڑتی، بلکہ 2 گھنٹے سے بھی زیادہ مجھے پھر اس کو وہ سیو وغیرہ کرنا پڑتا ہے، ایڈٹ کرنا پڑتا ہے، ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ تو آپ لوگ اس چیز کو پلیز انڈرسٹینڈ کیجیے، اور مجھ سے یہ مت کہا کیجیے کہ ہمیں زیادہ ٹائم ڈیوریشن کا دیا کریں، تو آپ لوگ پلیز مت بولا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو انشاءاللہ ان فیوچر آپ لوگوں کو اچھے ناولز پرووائڈ کروں گی، امید ہے کہ اچھے ناولز ہی ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔